حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھیں اور مصر کے سب سے طاقتور بادشاہ کے محل میں رہتی تھیں، لیکن اس شاہی زندگی کے باوجود ان کے دل میں اللہ کی معرفت کی شدید پیاس تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور معجزات دکھائے تو حضرت آسیہ کا دل فوراً گواہی دینے لگا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خاموشی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان قبول کر لیا، لیکن یہ ایمان زیادہ دیر تک پوشیدہ نہ رہ سکا۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ اس کی اپنی بیوی اس کے مقابلے میں موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے تو وہ شدید غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ آسیہ کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ سپاہیوں نے انہیں محل سے گھسیٹ کر میدان میں لے جایا، انہیں زمین پر لٹا دیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں زمین میں گاڑے ہوئے کھونٹوں سے باندھ دیے گئے۔ سورج کی تیز اور جھلسا دینے والی دھوپ ان کے جسم کو جلا رہی تھی۔ فرعون بار بار ان کے سامنے آ کر کہتا تھا کہ ایمان چھوڑ دو اور مجھے خدا مان لو، لیکن حضرت آسیہ ہر بار ثابت قدمی سے انکار کرتی تھیں۔ اس کے بعد ان پر ظلم اور بھی بڑھا دیا گیا، انہیں کوڑے مارے گئے، بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور پھر حکم دیا گیا کہ ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا جائے تاکہ وہ اذیت میں تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ اسی حالت میں حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ان کا گھر دکھا دیا۔ جب انہوں نے جنت کا وہ مقام دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور دنیا کی ساری تکلیفیں انہیں معمولی محسوس ہونے لگیں۔ اسی دوران فرعون کے سپاہیوں نے ان کے سینے پر بھاری پتھر گرا دیا، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو اپنے پاس بلا لیا۔ یوں وہ ظلم کے میدان سے اٹھ کر جنت کی دائمی نعمتوں میں داخل ہو گئیں۔